اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الانفال 11ویں کلاس ترجمۃ القرآن کتاب میں سے سورۃ الانفال جو ہم نے شروع کر لی ہوئی ہے، آج انشاءاللہ ہم اس سورت کا اگلا حصہ جو پڑھیں گے آیت نمبر 14 سے لے کر آگے جتنا اللہ توفیق دے گا آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تمام طلباء میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ترجمے کو لفظ بلفظ سمجھیں اور اللہ کے قرآن کا فہم حاصل کریں، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ۔ اور پہلے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے والی، تو چینل پہ جا کر پلے لسٹ میں 11ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی پلے لسٹ سورہ انفال کی جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے، زحفاً کا مطلب ہے مقابلہ، اذا لقیتم الذین، جب تم ملو کافروں سے زحفاً مقابلے کے لیے، فلا تولوہم الادبار، تو پھر تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ٹھیک ہے، یعنی میدان چھوڑ کے نہ بھاگو۔ ومن یولیہم، ٹھیک ہے، اور جو ان سے پیٹھ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، جنگ کے وقت، ٹھیک ہے، دبرہ، اپنی پیٹھ کو، جو پھیر دے گا اس دن دبرہ، اپنی پیٹھ کو، ٹھیک ہے جی، الا متحرفا لقتال، ٹھیک ہے، مگر وہ بندہ جو جنگ کی چال چل رہا ہو، ٹھیک ہے، متحرفا لقتال، جنگ کی چال چل رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی جماعت سے ملنے کی غرض رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی جنگ لڑتے لڑتے مجاہدین کی کوئی ٹولی جو اپنی جماعت سے بکھر گئی ہے، اگر وہ اپنی جماعت سے ملنا چاہتی ہے، یا پھر کوئی چال کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہو، تو یہ دو رستے ہیں، وگرنہ بزدلی دکھا کے میدان چھوڑ کر بھاگنے والا جو رستہ ہے وہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پھر جان بوجھ کے جو ہے وہ میدان چھوڑے گا بزدلی کرتا ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں فقد باء بغضب من اللہ ومأواہم جہنم، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ومأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں جی، اصل بہادری ہے یہ، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں کس طرح شجاعت سکھاتا ہے کہ جب کفر کے سامنے تم پیش ہو تو پھر تم نے اپنا جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگنی، اسلام کی بدنامی نہیں کرنی، پھر شیر بن کے جو وہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور بدترین ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ یہ پچھلے والا جو ہے نا آ رہا ہے یہاں پہ، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے ترجمے کو سمجھتے وقت۔ فلم تقتلوہم، تو ہرگز تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، قتلہم، ان کو قتل کیا، یعنی جو تم نے مارے ہیں نا، اپنی بہادری نہ سمجھو، اصل میں بھی اس کے پیچھے جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے وہ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی علیہ السلام، نہیں آپ نے پھینکی جب آپ نے پھینکی، ٹھیک ہے، مٹی، آپ نے ایک مشت بھر جو ہے نا، یعنی ایک مٹھی میں لے کر مٹی جو پھینکی تھی، تو تمام کفار کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رماہ، لیکن اللہ نے اس کو پھینکا تھا، ٹھیک ہے، ولیبلی المؤمنین منہ، تاکہ اللہ آزما لے مومنوں کو اس سے، بلاء حسنا، بہترین آزمائش سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم، یہ تمہارا معاملہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ، موہن، کمزور کرنے والا ہے، موہن کید الکافرین، کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ٹھیک ہے، کافر بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ سے فتح طلب کرتے تھے۔ ابو جہل نے بڑی تقریر کی تھی کہ اللہ آج ہمیں فتح دے دے اور دکھا دے کہ تو کن کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اے کافرو، فقد جاءکم الفتح، تو فتح کا وقت تو آ گیا، یقیناً فتح تو آ گئی، فیصلے کا وقت تو آ گیا۔ فَإِن تَنْتَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، ٹھیک ہے، اگر تم دوبارہ زیادتی کرو گے
ٹھیک ہے، نعود ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہیں تم سے کفایت کرے گا یہ تمہارا سارا گروہ، تمہاری ساری جماعت، ٹھیک ہے، کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگر کتنی ہی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سن لو اے کافرو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، سورہ انفال کمال چیز ہے جی، کمال چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اب دیکھ لیں اللہ کس بنیاد پہ مومنین کے ساتھ ہے، اب وہ بنیاد آ رہی ہے۔ اگر مومنین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و قوال رستے پر چلتے رہیں گے تو تب تو اللہ ساتھ ہے، وگرنہ کھو کھاتے جائیں جہاں سے مرضی پٹائی ہو ان کی، اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی قدر نہیں ہے تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وَلَا تَوَدَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم ہرگز اطاعت سے منہ نہ پھیرو اس حالت میں کہ تم سارے احکام کو سن رہے ہو۔ ہاں جی، یہ بنیاد ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ کوئی غلطیاں بھی کرتا جائے اور اللہ پھر بھی اس کے ساتھ ہو، نہیں، اللہ کہتا ہے پہلے مومن بن کے دکھاؤ، اور مومن کی سب سے بڑی نشانی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے زندگی کے تمام معاملات، جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ مومن بنتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے میں ساتھ ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم سن رہے ہیں، ہم اطاعت بھی کریں گے سارا کچھ، لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک سب سے بری مخلوق اللہ کے ہاں وہ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے جانداروں میں، ٹھیک ہے، شر الدواب، دواب کا مطلب ہے جاندار، ٹھیک ہے، جانداروں میں بدتر وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ ان میں کوئی، ٹھیک ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ ان میں کوئی جانتا، ٹھیک ہے، عالمہ جانتا اللہ، فیہم ان میں خیرن کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ تو انہیں سنا دیتا، ٹھیک ہے، پتہ تھا اللہ کو کہ یہ سن بھی لیں گے تو ان کے اندر خیر نہیں آئے گی۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ انہیں سنا دیتا تو البتہ وہ بے رخی کرتے، منہ پھیر لیتے اعراض کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ والرسول وللرسول، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، اچھا، لما یحییکم، وہ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے، قتال جو ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، تم تو سمجھتے ہو کہ جائیں گے اور جانیں نکل جائیں گی اور کم ہو جائیں گے، نہیں، لما یحییکم، اس کی طرف جو تمہاری، جس کے اندر اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، آج دیکھ لیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم زندہ نہیں ہیں، موت ہے ہماری، موت، ہم زندہ نہیں ہیں، اللہ کی قسم زندہ نہیں ہے، موت ہے ہماری۔ کیوں؟ جو زندگی والا کام تھا، جس چیز نے ہمیں زندگی دینی تھی، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، لما یحییکم، وہ جو تمہیں زندگی دے گی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یار زندہ وہ قوم ہوتی جس کی غیرت موجود ہو، جس کی غیرت مر جائے، جس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے رسول کو، اس کے اللہ کو بھی برا کہا جا رہا ہے، اس کے رسول کو برا، وہ قوم زندہ نہیں ہوتی، وہ مر گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، وہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، واتقوا، انشاءاللہ صورت انفال پڑھیں گے بھی اور اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا کریں گے، زندگی بدلے گی بھی اور مزہ بھی آئے گا۔ واتقوا فطرۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ فرماتے ہیں واتقوا، ڈر جاؤ اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا، لا تصیبن الذین ظلموا، صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تم میں سے خاصاً، خاص، یہ تو سمجھتے ہو نا کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، جو فتنے میں مبتلا ہیں دفع ہوں، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ فتنہ آ جائے گا تم لوگوں کو خاص نہیں پکڑے گا۔ آج دیکھیں کس طرح دو جماعتیں ہوئی ہیں، مولوی کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں بڑھتے، سیاستدار کہتے ہیں ہم مولوی نہیں بنتے، ٹھیک ہے، اور مولوی کہتے ہیں ہم تو اپنی جگہ پہ بہت خوش ہیں، بہت مزے ہیں ہمارے، ہم تو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم سیتیں سنبھالی ہیں، ہم مدرسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور آتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، صرف ظالموں کو نہیں پکڑتا،
وہ ان کو بھی پکڑتا ہے جو فتنے کے دور میں راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے فتنوں کو روکنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی اس دھوکے میں ہو کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو منع کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم بہت کم تھے۔ اچھا یہاں پہ مدینے کا بھی نقشہ ہے اور ہمارے پاکستان کا بھی نقشہ ہے۔ یہاں پہ میرے پیارے طلباء بچوں، یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ مدینے کا بھی نقشہ ہے اور ہمارے جو مکے کا بھی نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کا بھی جو حالات تھا ابتدا میں پاک و ہند جب ایک تھا تو تب کیا ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں لوگوں نے دبا کر رکھا ہوا تھا، ان یتخطف، تخافون، تم ڈر رہے تھے اس بات سے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی حالت تھی مکے میں مسلمانوں کی، اللہ نے پھر کہاں ٹھکانہ دیا؟ مدینے میں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی قوت کے ساتھ تمہاری مدد بھی کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پقیدہ تمہیں رزق بھی دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ ورسول، اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنی امانتوں میں خیانت جانتے ہو، ٹھیک ہے، اور نہ اپنی امانتوں میں جانتے ہوئے جہاں، وَتَخُونُوا، اور اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں تم خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ یہ فلاں کی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کرو جانتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارا مال، یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، ان ساری چیزوں کے فتنوں سے آزمائشوں سے بچ کر آ جاؤ، اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہیں ایک ایسا دن عطا فرمائے گا جو تمہارے لیے کافر اور مسلمان کے درمیان تمیز کرنے والا دن بن جائے گا، فرقان بن جائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگلی بات بھی سن لو، وافر میں اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف بھی کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ دیکھیں شرط کیا ہے، ان تتقوا، تم ڈرو گے تو۔ اب آج کون ہے ہم میں سے ڈرنے والا؟ 95% بے نماز، 5% نمازی، ان میں سے بھی شاید کوئی دکھلاوے والے ہوں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، کہاں ہے ڈر اللہ کا ہمارے اندر؟ اللہ فرماتے ڈر پیدا کر لو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں بخش دوں گا، رحمتیں عطا کر دوں گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے اس وقت کہ جب چالیں چل رہے تھے آپ کے لیے کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کچھ تو کہہ رہے تھے قید کر دیں، یا پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، اور یخرجوک، یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور مالک نے بھی تدبیر فرمائی، اللہ خیر الماکرین، اور پھر اللہ تدبیر کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر پیارے بچوں ہم نے پڑھ لی 30 آیات، ٹھیک ہے جی، 16 آیات سے ہم نے شروع کی اور 30 آیات کو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے الحمدللہ، اور اس کی ٹوٹل 70 آیات ہیں، میرا خیال ایسے ہی ہے، انشاءاللہ باقی رہ کی اگلی جو ہے وہ نشست میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔